کوئی لینے کی طرف کہ میں نے کچھ یہاں سے لینا ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ایک بڑے بڑے یعنی محافل، یہ بڑے بڑے ہیرے ہیں. ان ہیروں کی قیمت کا بھی ہمیں نہیں پتا، مرنے کے بعد پتا لگے گا کہ ان ہیروں کی قیمت کیا ہے. میں ایک پڑھ رہا تھا امام جلال الدین سیوطی رحمہ کو کہ ایک شخص قبرستان سے گزرا، نہیں کہیں اور گزر رہا تھا، کس طرح کی پرین جگہ، کس طرح کی جگہ، لیکن وہاں کوئی قبر تھی، وہاں کوئی قبر تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا. کیونکہ جس طرح یہ ہموار جگہ ہو نا، کوئی اوپر چبوترا نہ بنا ہو تو ایسی لگتا ہے نا کہ جس طرح زمین ہے، کوئی قبر نہیں ہے، لیکن وہاں قبر تھی. کوئی پرانی طور قبر ہو، وہ وہیں بیٹھ گیا. جس طرح ہم گزر رہے ہوں تو ہم ایک جگہ بیٹھ گئے. پرانے دور میں پیدل چلتے تھے، بڑے بڑے لمبے سفر ہوتے تھے، تھکاوٹ ہو جاتی کہ نہیں جی تو کس درخت کے سائے میں کیا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے. پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑا سا کاٹنے کی، تھوڑا کیا سا کاٹنے بیٹھ جاتے. اس طرح وہ بیٹھ گیا، نیچے سے آواز آئی، تر بھی ملائے توجہ تر بھی. میں مثال دے اس چیز پر کہ ابھی ہمیں اس کی قدر نہیں ہو رہی کہ یہ محفلیں کتنی قیمتی ہیں. تو نیچے سے آواز آئی کہ اللہ کے بندے نیچے میری قبر ہے، تو میرے اوپر بیٹھا ہے، تو میرے اوپر بیٹھا ہے. تو نیچے سے آواز آئی. ہاں پھر اس کے بعد اس نے کیا چل میں کچھ پڑھ کے نہ اس کو بخش دیتا. اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ اخلاص پڑھی، اس کے بعد اس تلاوت کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو بخش دی. پھر آواز آئی، اب یہ جملہ بڑا سننے والا ہے. پھر آواز آئی کہ تیرے نزدیک کیا، تیرے نزدیک صرف یہ سورۃ فاتحہ ہے یا سورۃ اخلاص ہے، تیرے نزدیک پورا قرآن نہیں ہے. لیکن وہ نیچے سے آواز آئی کہ ہمارے لیے یہ اتنا ثواب ہے جتنی یہ دنیا و ما فیہا، جتنی یہ دنیا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے ہمارے لیے. اندازہ لگائیں کہ وہاں ایک ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے. اور حقیقت بھی ہے کہ جب آدمی زندہ ہوتا ہے نا، اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہوتا ہے. جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے، اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. نیکی کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، نیکی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زندگی کے ساتھ ہے. اور امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہے نا. اب یہ جملہ سننے والا ہے حضرت صاحب، جملہ بڑا سننے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کائنات کی ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ صرف 2 بار. یہ جملہ آپ نے بھلانا نہیں ہے. یہ حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ عالم کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جتنی قیمتی سے قیمتی، قیمتی سے قیمتی جتنی بھی ہیں، فرمایا ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ 2 بار. سارے بولیے 2 بار. جو میں باتیں کر رہا ہوں تو یاد رہ جائیں گے. اگر ہم یہ کبھی صاحب کچھ پہلے کی ٹائم لے لیتے نا، تو میں آپ کو عادت کہ میں اپنے علاقے کو زیادہ فوقی دیتا ہوں. مجھے 31-32 سال اس علاقے میں ہو گئے. باہر محفل کوئی ہائی لیول کی محفل ہونا تو خدمت بھی کمال ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں کہ گھر میں میرے اگر میرے علاقے کے بچے نوجوان یہ صبر گئے، ہمارا علاقہ صبر گیا. ہم نے تو اپنے گھر کو پہلے دیکھ رہا ہے نا. جبکہ میری مصروفی بڑی تھی لیکن میں انکار نہیں کر سکا. حقیقت میں نے کہا انشاءاللہ میں حال نہیں ضرور دوں گا. 2-4 باتیں جو میرے منہ سے نکلے گی میں انشاءاللہ. میں نے اصل نماز آپ کے پاس پڑھنی تھی، نماز ادھر ہی پڑھنی تھی، لیکن ساتھ ہی میرا کوئی گیا ہوا تھا، وہ کہنا نماز ادھر پڑھ کے میں نے کہا میرا بیان کروا. ابھی میں کو موبائل دے رہا تھا تو میرا فون ادھر ٹھوکر کا فون بھی آ گیا. لیکن اس کو میں نے کیا کہا کہ فون ٹینڈ نہیں کر، میں بات خود بعد میں کر لوں گا. تو باتیں تو کیا ہے سن لیں. حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالم کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ہر چیز کی قدر صرف 2 بار ہوئی. 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں. آگے بڑھاتے رہنا. صرف کتنی بار؟ 2 بار. یاد ہو جائے گا. اب اگلا جملہ سننے والا ہے، نتیجہ بڑا پیارا ہے. لوگوں نے پوچھا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب؟ اگر 2 مرتبہ یعنی اس کی قدر ہوئی ہے تو کب؟ قربان جائے. میرے علی رضی اللہ بول اٹھے. اب جملہ حضرت سننے والا ہے. فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد. آنے سے پہلے اور جانے کے بعد. تیسرا جملہ ہی نہیں. دیکھیں نا، بس اوقات
کسی بندے کی یا کسی چیز کی، کسی عالم دین کی، کسی مفتی کی، کسی پیر کی اتنی تعریف کر دی جائے، اتنی تعریف کر دی جائے کہ دلوں میں نا وہ کیا کہتے ہیں اشتیاق پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے. وہ کیسے ہوں گے؟ کیا وہ کیسے ہوں گے؟ وہ جس طرح اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں ان کا دیدار کروں. اس کو کہتے ہیں قدر. کیا کہتے ہیں؟ قدر. اس کو کہتے ہیں قدر. قدر پیدا ہو رہی ہے نا، اشتیاق، تڑپ، ذوق، لگن، پیار، یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کب آئے اور میں اس کو. یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ قدر ہو رہی ہے. آنے سے پہلے قدر ہو رہی ہے، اور جب آ جائے تو پھر جناب اس چیز سے فائدہ پہنچے، لطف ملے، سرور ملے، اس کے بغیر بندہ رہ نہ سکے. تو یکدم جدا ہو جائے تو پھر جب وہ یاد آئے گی تو اس کی یاد ہی قدر ہے. اس لیے علی نے بڑی پیاری بات فرمائی رضی اللہ عنہ نے، آنے سے پہلے، جانے کے بعد، اجلو بالصلاۃ قبل الموت، اجلو بالتوبہ قبل الموت. کیسے میرا آقا کے فرمان ہے؟ دیکھیں میرے پاس صحت ہے. کیا ہے؟ بولیے. میرے پاس صحت ہے. اس صحت کی قدر ہوگی بیماری کے آنے میں. ابھی صحت کی قدر نہیں ہے. میرے علی کا قول بہت خوبصورت ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے ایک سمندر بہا دیا اصلاح کا، تربیت کا، روحانیت کا، فکر کا، تیاری کا، خوف کا. ایک بہت بڑا خوبصورت آپ نے سمندر بہا دیا جو بے کنار ہے کہ لوگوں اس صحت کی قدر ہوگی بیماری کے آنے پر، اس زندگی کی قدر ہوگی دنیا سے جانے کے بعد. بڑا دور کا اشارہ آپ نے کر دیا، فرمایا لوگوں آؤ قدر کرو. پھر دیکھیے اب اگر ابھی بھی سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جہنمی ہو جاتے، ہم رب کو کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ مرضی کا مالک ہے. لیکن حقیقت ہے آپ کبھی تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے پھر غور کرنا کہ باری تعالیٰ عالم ارواح میں بے شمار روحیں تھیں، غیروں کی بھی، سب کی. اے باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہوا ہے کہ عالم ارواح میں تیری نظر میرے اوپر کیسے پڑ گئی. تیری نظر میرے اوپر کیسے پڑ گئی ہے، اور تو نے مجھے عالم ارواح سے پسند کر کے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا. پھر دیکھیں پہلے انبیاء علیہ السلام آقا علیہ السلام کی امت میں آنے کے لیے دعائیں کرتے رہے. صاحب آپ کو یاد ہے، علماء سنتے رہتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام آقا علیہ السلام یہ ہمارے نبی کی امت میں آنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں. ہم نے دعا مانگی؟ ہم نے دعا کی؟ ہم نے دعائیں نہیں کی، ہم نے تو مانگا بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اللہ ہو جائے کبھی نہیں ہے میں یشاء، یہ اس کی مرضی ہے، جس سے چاہے وہ اپنی بارگاہ میں پسند فرما لے. اور وہ جب پسند کرتا ہے جو اس کی پسند میں آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انعاموں کی بارش کر دیتا ہے. لیکن اس کی پسند میں آتا ہے. دیکھیں اس پروگرام کے لیے بڑے لوگوں کو دعوت ملی ہوگی، اعلان بھی کیا ہوگا، اعلان بھی کیا ہوگا، دعوتیں بھی ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ یہ دعوت ملتی نہیں، اتنی محرومی ہے. اور کئی لوگوں کو دعوت ملتی ہے، ملنے کے باوجود پھر دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک گروہ، پہلے دو گروہ ہیں، ایک کو دعوت ملی اور ایک کو نہ ملی. پھر جن کو ملی ان کے بھی دو گروہ ہیں، ان میں سے ایک وہ محروم ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے. پھر یہ نہیں کہ اس کی مصروفیت ہے، ہوتا ہے پتہ کہ مصروفیت تو نہیں، جان پوچھ کے نہیں آتا، بیٹھا گھر میں گپے لا کر چوک میں بیٹھا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، نہیں آ رہا. لیکن وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو دعوت ملی پھر رب کی نگاہ میں آ گیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچ گیا. میں نے یہ پہلے بات کر دی ہے. آج کے بعد توجہ طلب یہ جملہ پیغام دے رہا ہوں کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. یہ پوری حدیث کا ایک جز ہے، ایک لمبی ایک طویل حدیث ہے. امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ دونوں اپنی کتابوں کے اندر حدیث کی ہے. اور راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس کے راوی ہیں. اور اس کے ساتھ حصے ہیں. اس حدیث کی کتنی ہے؟ 7 جز ہیں. تو ایک جز آج مسجد کا حوالے سے بیان کر رہا ہوں. پیغام ہے آپ کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اس کا دل معلق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جڑ گیا. معلق ہو گیا یعنی جڑ گیا. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ گھر کی محبت پیدا ہو گئی، پیار پیدا ہو گیا. کس صورت میں؟
آنے جانے کی صورت میں، عبادت کرنے کی صورت میں، صاف ستھرا رکھنے کی صورت میں، رونق و دوالا کرنے کی صورت میں، تعمیر کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر معاملے میں اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ جڑ گیا۔ اب اگلا اس کا نتیجہ سنیں، قربان جائیں، گھر کس کا ہے؟ اللہ۔ پہلے جملے پہ غور کرو، گھر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر، کسی دنیا دار کا گھر۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں نا، ذمہ دار جو کھیتوں میں ہوتے ہیں، کئی کھیتوں میں غریب ہوتے ہیں لیکن نمازی ہوتے ہیں، وہ پکی مسجد نہیں بنا سکتے، وہ اپنے کھیتوں میں کچی مسجدیں بنی ہوئی، اور آج بھی کچی مسجدیں ہیں، کیونکہ میں تو پنڈوں میں رہے، پنڈوں میں پیشوار پروگرام ہوتے رہتے ہیں، آج بھی کچی مسجدیں ہیں، وہ نہیں ہیں، وہ کچی مسجد بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ میرا جملہ سن لے، اپنے دامن میں رکھ لے، وہ جو کھیتوں میں کچی مسجد ہے نا، کیا کچی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کا ایک ذرہ، جس طرح کہ ساری کائنات ہے، اس کائنات میں لوگوں کے محل، بلڈنگیں، جنابوں کے بنگلے، کوٹھیاں، پوری دنیا کے سارے اس ایک ذرے پر بھی قربان کر دو تو اللہ کے گھر کا وہ ذرہ بھی آدھا ہے۔ اس لیے کہ وہ خود کمال ہے، اس کا گھر بھی کمال ہے، وہ خود اعلیٰ ہے، اس کا گھر بھی اعلیٰ ہے، وہ خود عظیم ہے، اس کا گھر بھی عظیم ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں، اگر وہ خود کمال، اس کا گھر بھی کمال، جو اس کے گھر کو آباد کرے وہ بھی کمال ہے، جس کا اس کے ہمیں آنا جانا ہو جائے۔ میں ایک عرصہ یہاں تک پڑھ رہا تھا، اب اس کا نتیجہ نہیں میں بیان کیا۔ دیکھیں یہ محراب ہے، یہ کوشش کریں نوجوانوں، کوشش کریں، یہ میں جملہ بھی آپ کو دینے لگا، یہ محراب ہے نا، وہ دیوار گھڑی لگی ہوئی ہے، وہاں سے اس نے صفائی شروع کی۔ آج ہم نے ڈیوٹیاں مولویوں کو لگاتی ہیں، یہ ہم تنخواہیں کون سا بالکل دیتے ہیں، اس پر تنخواہ ہم اور سب تنخواہ دیتے ہیں، مول صاحب صفائی کریں، کوئی جناب کوئی خرابی ہوگی، لے مول صاحب یا کوئی خادم رکھا ہوا، ہم آپ کو تنخواہ نہیں دیتے، نہیں تو تنخواہ دے کے احسان کر رہے ہیں، نہیں تو تنخواہ ہمیں کو لے رہے ہیں، تو اپنی جیب میں تنخواہ دے رہے ہیں، پتہ ہے لوگوں کو کیا تنخواہ کیا، یہ تنخواہ لوگوں کا جمع پیسہ ہے، اسی میں تو تنخواہ دے رہا، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ میں کہتا ہوں انتظامیوں کو، مسجد کی انتظامیہ کو جان بھی جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کسی کے پاس انتظامات وزیر اعلیٰ ہو اس کے، وزیر اعظم ہو اس کے، کرنل ہو اس کے، دنیا داروں کے گھروں کے انتظام اگر کے حق میں ہے، فخر ہوتا ان کو، نام ہے، لیکن انتظامیہ اور مسجد کے اماموں، خطیبوں، خادموں، رب کا شکر ادا کرو، رب نے تمہیں لوگوں میں سے جوڑ کے اپنے گھر کا انتظام تمہیں دے رکھا۔ سبحان اللہ، شکر ادا کرو کہ رب نے تمہیں اپنے کی یہ دیوار جہاں گھڑی لگی ہے وہاں سے صفائی شروع کی۔ اس کے دل میں بات ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کرنا، وہ صفائی کرتا کرتا دراز پر کھڑا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر اللہ تعالیٰ کا سارا گھر اس نے کیا کیا؟ ساری بولی صاف کر دیا۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، ادھر دروازے پہ ڈنڈے ہوگا اللہ کا گھر کی صفائی کا، صاف کرنے کا، ادھر مسجد صاف ہوگی، ادھر اینڈ ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر اینڈ ہو رہا ہے، ادھر تیرا دل صاف ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، دل کلیئر ہو گیا، تیرا دل شفاف ہو گیا۔ اگر کوئی کرتا رہے لگاتار، پھر یار میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو مخاطب نہیں رکھ رہا، میں آپ کو مخاطب نہیں ڈال رہا، پیسے ہم اماموں کو دیتے ہیں، پیسے ہم خادموں کو دیتے ہیں، وہی صاف کرتے ہیں، وہی صاف کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کبھی کبھار ٹائم نکال کے اس کی رضا کے لیے اس کے گھر کی صفائی کر لیا کرو، روزانہ نہیں، ہفتہ نہیں، مہینے کے بعد اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، نور سے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کر لیا کرو۔ جب رب کا گھر صاف ہو گیا تو تیرا دل جب صاف ہو گیا، شفاف ہو گیا، قدیر ہو گیا، تو تم اللہ کا شکر ادا کر۔ پھر جس کا دل صاف ہو جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، میں یہاں تک پڑھا ہے، یہاں تک پڑھا ہے، اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس نے اس کو صفائی کرتے دیکھ لیا، اس کے بعد بات ختم ہو گئی،
پھر دوسرے دن تیسرے دن یا تیسرے دن اسے پھر دے دیں گے اس کو. کیا کرتے ہیں؟ صفائی اللہ کے کتنی مرتبہ دیکھنی ہے؟ پھر بات ختم. پھر ایک مرتبہ اسے پھر دیکھنی ہے. کتنی بار ہوگی؟ سبحان اللہ. یار میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے گھر کی میرا موضوع نہیں تھا, بس ویسے میرا کانٹا بدل گیا, اس طرف آ گیا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تیسری بار صفائی کرتے دیکھنے والے کو حکم ہے کہ اس کو ابھی اپنے منہ سے کہہ دے تو جنتی ہے, تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. سبحان اللہ. اس کو کہنا, اس کو بھی کہے کہ تو جنتی ہے. دنیا داروں کے گھروں کا انتظام کرنے والوں, صفائیاں کرنے والوں, فقط دنیا ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کرنے والے کو رب خود ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود ملتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ملتا ہے. اگر ابھی میں آپ کو لے لگا اس کا نتیجہ سن لیں بھائی, ابھی یہ موضوع بہت پھیل جائے گا, بڑا وسیع موضوع ہے. اب نکتہ سن لیں, بڑا خاص ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمانے سے وہ سن لیں. فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد. اب جس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ لگ گیا مختلف صورتوں کی شکل میں, اب اس کا نتیجہ رزلٹ کیا کہ قیامت کے دن, سن لو, قیامت کے دن, قیامت کے دن, قیامت کے دن آئے, قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی سایہ نہیں, کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا. سبحان اللہ. صرف ایسے ہی ہے. سنا بولوا سے پیچھے بیٹھ کے خیر اکیا دھول کر عرش کا سایہ. قربان جائیں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ کام تو کرتا رہے ضمانت میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کام تو کرتا رہے گارنٹی میں دیتا ہوں. آقا کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو عرش کا سایہ ہوگا نا, تو اس کے نیچے بیٹھا ہوگا, اس کے نیچے بیٹھ. دیکھیں یہ دو اسی لگے ہوئے ہیں. کتنے؟ دو. یہ کیوں لگائے گا؟ ٹھنڈک. مسجد تو ضرورت ہے. مجھے جواب صحیح کہنا ہے, میں سوال نہیں کر رہا, وعدہ خیر کر رہا ہوں. ان ایسیوں کی ٹھنڈک کی مسجد کو ضرورت ہے نہیں, پھر کیوں لگائے؟ نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے. کے لیے نمازیوں کے لیے. ایک بندے کا جب ایسی لگوا رہا ہوں, وہ ثواب کی کیسے لگوا رہا ہے, ٹھنڈک خود لے رہا ہے. یہ پنکھا لگایا ماں کی طرف سے, نیچے خود ہی ہوا لے رہا ہے. پنکھا ماں کی طرف سے لگوایا, خود ہی ہوا لے رہا ہے. ہم جتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں مسجد کے اندر, سارے استعمال ہم خود ہی کرتے ہیں. قلیل ہمارے لیے, اے سی ہمارے لیے, پنکھے ہمارے لیے, گیزر ہمارے لیے. جتنی سہولتیں یہاں ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہے؟ خود ہی پیسے لگا کے خود ہی استعمال کر رہے ہیں. کمال بھی ساری سہولتیں اپنے لیے. پھر ہم نہیں, میں مسجد میں اے سی لگوایا جی, تو اے سی نہیں لگا کے تو احسان کی طرح دکھا دے. میں بھی اللہ کے گھر میں بڑا کام کروایا ہے. کس لیے کروایا ہے؟ جو خود استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ کے گھر کو تو ضرورت نہیں ہے. کیا ہے ضرورت؟ بولیے نا. ضرورت نہیں ہے, سارے کام اپنے لیے کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, پرانے دور میں مسجدوں کو تالے نہیں لگتے تھے. مسجد کھلی کوئی تالا نہیں, کوئی تالے کیوں لگے؟ میں یہ سوال نہیں کر رہا, میں ایک تبادلہ خیال کر رہا ہوں. میں اتنا بڑا علم ہے, جیسے کہ 32-33 سال علم ہے, کوئی زیادہ علم نہیں ہوں. بس سارے کو سن کے 2-4 کلمہ سما آ گئی ہیں, یہ نہ سمجھو بڑے بڑے علامات فہمان نکل جائے, چلتے پھرتے ہیں, چلو کوئی پیغام مل جائے. میں پوچھ رہا ہوں اب تالے کیوں لگے؟ ٹوٹیاں چوری ہوئے, ٹوٹیاں چوری کیا چیز ضروریات. جتیاں تو اپنی ہوں پہنی نہ اپنے سامنے, جتیاں پر رات کتنی نہ مار جانا, جتیاں پہیاں نے اور تالے لگا گھر چلو, پھر پیدا جمع بغیر جتے جمع کی کھاتے ٹوٹیاں نا. نہیں بات نہیں سمجھے, پتہ نہیں مجھے کس نے کہا جتیاں, مجھے نہیں پتا, آپ نے کہا وہ نے کہا جتیوں کی وجہ سے. تے جتیاں اندر آ جتیاں پر تالا لا دیتا, اللہ ان چلو گھر چلیے.
تو جتیاں تو سیدھا بھیا داروں میں پہلا جتیاں مانگا جتیوں کے لیے نہیں ہے. دیکھو نا پہلے مجھے یہاں سے جواب ملا ہے چوری. اب جملہ سن لیں, جب دنیا کی چیزیں مستوں میں نہیں تھی, تالے نہیں تھے, اب دنیا کی اشیاء جب اللہ کے گھر میں آئی تو تالے لگ گئے. بلکہ کئی لوگ اخبار نکلتے ہیں نا نماز پڑھ کیسا مولانا صاحب کتنی دیر بیٹھ رہے ہیں جلدی بتائیں نکلو بیٹھا اللہ. ایک واحد میری مسجد الحمدللہ میری اللہ کے گھر ہے الحمدللہ, صبح کھلتی ہے تہجد کے وقت اور رات 9-10 تک ماشاء اللہ کھلی رہتی, سارا دن میں کہ کھلی رکھو یہ اللہ کا گھر ہے. اور کبھی اللہ کو بھی ایک دو وقت واقعہ ایک یا دو کھلیوں کا کبھی واقعہ ہوا ہی نہیں. ہم کہہ دیتے تھے یا اللہ یہ تیرا گھر ہے یہ تیرے ہی سپورٹ سادہ کوئی جناب طاقت کو زور نہیں, یہ تیرا گھر ہے. اس کے اندر جتنی چیزیں نا یہ پانی ہے واش روم ہے یہ ساری استعمال کے لیے اسی نہ پیسہ آگے اسی بڑا فخر کرنا اسی پیسہ لگوایا استعمال خود ہی کتنی کرنی ہے. جو خود ہی کرنا ہے تو چلو بعد لوگ کوئی آ جائے گا کوئی مسافر آ جائے گا استعمال کر لے گا تو کمال نہیں. میں ایک بات